نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ یوسف ہم پڑھ رہے اور سورہ یوسف کی ہم نے تقریباً 50 سے زائد آیات ہم کر چکے ہیں اب تک. اور سورہ یوسف کو گرامیٹیکلی کرنے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سورہ کے اندر جو کچھ آپ نے اب تک گرامر کے حوالے سے پڑھا ہے اور جو کچھ آپ نے نہیں پڑھا وہ اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. کیونکہ جو ہم نے گرامر کا جو کورس ہم نے جو کیا تھا اس کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ تو ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی آتی رہتی ہیں. آپ جب مزید اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں. ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ گرامر کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب ہم صرف اور نحو کی بات کرتے ہیں تو نحو کے اندر 2 اسکول آف تھاٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک جو ہے وہ بصرہ کا آتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ذہن سے میرے نکل گیا ابھی. یہ 2 اسکول آف تھاٹ آتے ہیں اور ان دونوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ویریشن بھی آپ کو ملتے ہیں. اسی لیے جب آپ بہت ساری اگر آپ قرآن کے انالیسس کی اگر آپ کتب کو دیکھیں اردو میں تو بہرحال آپ کو نہیں ملتی، اگر کچھ ہیں بھی تو وہ لوگوں نے ٹرانسلیٹڈ کی ہوئی ہے، میجورٹی تو عربک زبان میں ہی ہے، عربک میں ہی ہے. تو وہ اس کے اندر بعض دفعہ جب آدمی دیکھتا ہے تو تھوڑا سا ہم جیسے لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو ہم نے نہیں پڑھی ہوتی ہیں، کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی تو ہوتی ہیں لیکن اس کو ہم نے اس طرح سے نہیں اپلائی کیا ہوتا جس طرح سے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ اس کو کرتے ہیں. تو اس میں کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہے. بہت بیسک بہت سمپلیفائڈ وے میں رہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کو جو ہے وہ ہم کچھ نہ کچھ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. بعض دفعہ ہم اس کو جوڑ بھی دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ نہیں بھی جڑتی ہے، تو اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں. کیونکہ ہم سب کا جو بنیادی آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں سنتے ہوئے یا خاص طور پہ جب پڑھ رہے ہوں، تو جب ہم پڑھ رہے ہوں اور پڑھنے کا تو آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس کو آرام سے پڑھو. تو جب آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت سارے مفہوم بھی سمجھ میں آتے ہیں اور آپ کو اس کو سمجھنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے. اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ تمام لوگ اسی چیز کو فالو کر رہے ہوں گے. اس چیز کو پریشانی کا باعث نہیں بناتے ہوں گے کہ اس کی ترکیب کیسے ہوگی. یہ مجھے سمجھ میں تو آ جاتا ہے کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، میں اس کو جوڑوں کیسے. یہ جوڑنا جاڑنا یہ سارا سیکنڈری ہے، یہ سب آ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اصل چیز آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کو کلمے کی پہچان ہونی چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کلمہ ہے وہ مفرد ہے کہ مرکب ہے. اگر وہ مفرد ہے تو مفرد کی کیا سب سے اسم کے حوالے سے خاص طور پہ 2 چیزیں ہمیشہ رکھا کریں کہ جب بھی آپ اسم کو دیکھا کریں تو اس کی 2 چیزیں کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، اس کا اعراب اور اس کی وسعت. جنس اور عدد کو چھوڑ دیا کریں. جنس اور عدد میٹر نہیں کرتے مفرد لفظ کے اوپر، یاد رکھیے. وہ میٹر اس وقت کرتے ہیں کہ جب وہ مفرد اسم جو ہے وہ پھر جملے میں کس حیثیت سے آتا ہے پھر وہ میٹر کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ میٹر نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں جو بیسک چیزیں نا اس کے اوپر اگر آپ کا دھیان رہے گا نا تو آپ کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائیں گی. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے کسی جگہ پہ آپ کسی کی کوئی پریشانی ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو بتائیے پلیز. جی کسی کے پاس کوئی سوال، کسی کے پاس کوئی اشکال؟ سر مجھے تھوڑی سی ایشو تھا جو 7 کا سب ہم ورڈ یوز کر رہے تھے وہ ایک جگہ رفع کی حالت میں یوز ہوا ہوا ہے. سب ان وہ صرف یعنی ایز اے موصوف یوز ہوا ہوا ہے.
وہ مجھے صرف تھا کہ نمبر جو ہے عدد جو ہے وہ صفت کے طور پہ کیوں یوز ہوا. وہ ایک ہی آیت ہے 40. تو آپ کے خیال میں وہ نمبر کس میں یوز ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مضاف کے طور پہ یوز ہوتا ہے نہیں، یہ نمبر کس جو نے آپ کا، یہ آپ سے کس نے؟ وہ باقی سے کانٹیکس میں سب جگہ اسی میں آپ سے کیا دیکھیں چیزوں کو، دیکھیں دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ایک چیز ہے کہ چیز کو آپ نے رٹ لینا ہے، اور ایک چیز ہے کہ اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کریں. کنسیپٹ آپ کا کلیئر یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ مضاف بنے گا. مضاف جو چیز بنتی ہے وہ تو ظرف بنتا ہے، اور ظرف میں بھی جو ہے وہ مکان بنتا ہے، زمان نہیں بنتا. زمان جو ہے وہ ظرف بھی بن سکتا نہیں بھی بن سکتا. ظرف مکان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے واحد کہ جو مضاف ہی بنتی. تو یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ صبون جو ہے وہ لازمن مضاف ہی بنتی؟ وہ ہر جگہ لائٹ ہی یوز ہوا تھا. اور کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو قرآن مجید میں لفظ رب جو ہے وہ عموماً آپ کو مضاف کے طور پہ ہی ملتا ہے. جی چاہے وہ ربکم ہو ربہم ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رب لفظ جو ہے وہ کیا مضاف بن کے ہی آئے گا؟ اوکے دیکھیں نا، ایک لفظ بھلے کسی طرح سے بن کے آتا ہو دیگر بات، لیکن آپ اس صحیح کو خاص کیوں کر رہے ہیں کسی چیز کے ساتھ؟ اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہ کریں آپ. یعنی عدد جو ہے وہ یعنی کسی بھی رفع. عدد ایک بالکل الگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک عدد جب عدد کے ساتھ آتا ہے تو وہ مضاف بن کے آ سکتا ہے. مطلب آپ اس کو کسی جگہ کے اوپر، اگر مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے کہنا ہے کہ 33 یا رائٹ 35، تو وہاں تو مضاف مضاف الیہ بن کے قانون سے آ سکتا ہے. جب وہ مضاف بن کے قانون سے آئے گا تو مضاف کا قانون اپلائی ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنتی بذات خود مضاف بن کے ہی آتی ہے. آپ بات سمجھ میں رہے نے ہیں؟ جی میں نے اس کو کافی چیک کیا تو وہ انہوں نے اس کو جہاں پہ بھی عدد یوز ہوگا انہوں نے عدد اور اس کے ساتھ جس چیز کو ڈسکرائب کریں اس کو معدود لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا وہ کہ الگ یہ چیز ہے نا، دیکھیں نا وہ الگ چیز ہے. میں نے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. صحیح. تو آپ اس کو اس کے ساتھ لنک نہ، جو اس کو فکس نہ کر دیں. مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ جو عدد جو ہے وہ لازماً مضاف ہی بن کے آئے گا، یہ کہیں نہیں. میں نے وہ رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو میں سارا کلر کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مجھے یہاں پہ پرابلم کیونکہ وہ نہیں، ہر میں جگہ. آپ کہہ تو رہا ہوں. ہاں جی آپ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. بات سمجھیں. بات میں نے آپ سے بھی کہا عدد معدود کا کنسپٹ میں آئے گا تو مضاف مضاف بن کے آ سکتا ہے، لیکن ٹھیک بذات خود عدد جو ہے وہ مضاف اس کے لیے لازمن نہیں ہے مضاف. جیسے ظرف کے بارے میں ہے نا کہ ظرف مکان جو ہے وہ مضاف ہی بنے گا. صحیح. تو اس کے ساتھ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ مضاف ہی بنے گا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل رب کی دی. آپ مجھے بتائیں رب آپ کے خیال میں قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو رب کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 950 سے زائد مقام پہ آیا ہے، اور 90% سے زیادہ وہ مرکب اضافی میں آیا ہے. تو آپ کیا یہ کہیں گے مجھے کہ رب جو ہے وہ مضاف بن ہے؟ ٹھیک نہیں، آپ مجھے کلیئر کریں. ٹھیک نہیں کہیں، آپ مجھے کہیں نہیں آپ ایگری ہیں کہ ڈس ایگری ہیں؟ میں ایگری کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس والی آیت میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس میں ہر جگہ لکھا ہے 7 گائے 7 موٹی گائے، پھر وہی لیکن وہ آپ بات کر رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑ رہا. وہ وہاں بن کے آیا ہے نا، مضاف بن کے تو آ سکتا ہے نا. نہیں جب اسی وہ آیت میں مضاف، پھر. جی دیکھیں آپ چیز کو سمجھیں. اگر وہ مضاف بن کے آئے گا تو مضاف کا قانون اپلائی ہوگا نا، تبھی وہ آپ جی اس کو مضاف کریں گے. ٹھیک ہے، جی لیکن وہ لازمن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو پرٹیکولر کلمہ ہے وہ مضاف ہی بن کے آئے گا. یہ کسی جگہ پہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں. اگر آپ نے ٹھیک اس چیز کو سمجھ دیا تو آپ کا سوال ہی ختم ہو جائیں گے سارے. ٹھیک. لیکن اگر آپ اسی چیز کو الجھی رہیں گی کہ میں نے اس کو اتنی دفعہ دیکھا، میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی نا کہ لفظ رب جو ہے وہ قرآن مجید میں 950 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور عموماً وہ مضاف ہی بن کے آیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ لفظ رب جو ہے وہ کیا مضاف بنتا ہے؟ صرف مضاف بن کے آتا ہے؟ نہیں ضروری نہیں. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، جو چیز صرف مضاف بن کے آتی ہے وہ صرف ظرف ہے، صحیح. ظرف مکان، جو صرف اور صرف مضاف بن کے آتا. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے، اور کوئی سوال؟ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں جی، تو پھر کلاس آج کی ہم شروع کرتے ہیں. اور جو پہلی چند آیات ہیں وہ میرے خیال میں زوحہ کی ہیں، اور زوحہ ایبسنٹ.
تو ان کی جگہ کون ان آیات کو لینے کی جسارت کرے گا؟ وہ جسارت کریں جس کی آیت ابھی نہیں ہے. آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے پاس آج کی آیت نہیں ہے؟ سر میرے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ہے؟ جی بولے سر. پہلے تو کوئی نہیں ہے. تو سر آپ کریں پھر. جی سر میں یہ کر لوں. کریں. دیکھیں یہ جو آیتیں دی جاتی ہیں نا، یہ آیتیں دینے کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جس کو آیت دی جائے وہ اپنی آیت کی بھرپور تیاری کرے. لیکن اس کے معنی بالکل نہیں ہے کہ باقی لوگ کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ اسی لیے میں شروع کے اندر جو ہے نا وہ اوپن رکھتا تھا اور اپنی مرضی سے پھر میں لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ دیں آپ. تو اگر آپ لوگ یہ والا ایلیمنٹ کریں گے کہ جی میری تھی نہیں، میں نے تیاری نہیں کی، مزہ نہیں آئے. ٹھیک ہے نا، آپ تیاری آپ نے ضرور کرنی چاہے آپ کی باری ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے سر، کریں بسم اللہ کریں. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یہاں پہ جو ذالکہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے اور مبتدا میرے خیال مبتدا بنے گا. دیکھیں میرے ساتھ دیکھیں، اب آپ لوگ اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ کچھ چیزوں میں آپ لوگوں کو ڈاؤٹس کی ہونی چاہیے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے کلمے کو دی کہ کلمے کو پہچانا. اب ذالکہ کو آپ کو اس سے مل. اب مجھے بتائیں ذالکہ کی دو پراپرٹیز مجھے بتائیں. پہلی دو پراپرٹیز بتائیے، اس کی وسعت اور اس کا اعراب. معرفہ ہے اور رفع میں بس حالت رفع مبنی ہے. ذالکہ مبنی ہے. اب چونکہ جملے کی ابتدا میں جملے کی مبنی ہے، ذالکہ مبنی ہے، ذالکہ رفع نہیں. محلاً رفع ہوگا. ہاں میرا پوائنٹ پہلے سن لیں. ذالکہ معرفہ ہے، مبنی ہے، جملے کی ابتدا میں آ رہا ہے، آیت کی ابتدا میں آ رہا ہے. تو ایک غالب گمان آپ کا کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا. بس ختم ہو گئی بات. ذالکہ مبتدا، مبتدا کو آپ کو خبر چاہیے. آگے چلیں، خبر ڈھونڈیں. آگے کیسر لے گیا عالمہ. یہ لے عالمہ، یہ لام وہ ہے جو اس میں ہوتا ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے. ٹھیک ہے، نام کئی کہہ لیں آپ اس کو. آگے چلیں. آگے لام کئی. یا عالمہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب. تو یہ فعل مضارع ہے، تو اس کے اوپر یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ یہ خبر ہے نا سر، مبتدا کی خبر ہوگی. یا لما فعل مضارع ہے نا، تو فعل مضارع کے لام کلمے کے اوپر جو ہے وہ پیش ہوتی ہے. اس میں پتہ کیوں آ رہی ہے؟ خبر نصب میں چلی گئی نا. خبر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. لام کئی کی وجہ سے. لام کئی کی وجہ سے. لام کئی. لام کئی کی وجہ سے. لام کئی کی وجہ سے. اب آگے چلیں. انی میں ان اور اس کے ساتھ. اب یالما کے اندر آپ کے پاس یالما کو آپ ڈیفائن کریں نا، کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب، منصوب با سبب یا اخف با سبب. منصوب خفیف با سبب لام کئی. ٹھیک ہے. اور اس کا فاعل کیا ہے؟ فاعل کیا ہے اس کا؟ یہ سر فاعل اس کا ہوگا ہوا. فاعل اس کا ہوا. فاعل اس کا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد سر انی حرف مشبہ بالفعل، اس کے ساتھ یہ نون مقاع کے ساتھ کہ آگے یا ہے، اس میں انا ہو گیا. اور لم جو ہے حرف نفی ہے. اس میں انا کیا ہوا؟
اس میں انا کیا ہے؟ اس میں یہ یا جو ہے دیکھیں بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، یاد رکھیے گا اسم انا کی جب بات کرتے ہیں تو اسم انا جو ہے وہ حالت رفع میں ہونا چاہیے. آپ اس کی حالت رفع کی ضمیر کو کون کرتے ہیں، یا کو نہیں کون کرتے، حالت نصب کی ہے. کیا ہوگا ادھر؟ ٹھیک ہے. یا متکلم تو ہے نا، یا متکلم جو ہے سر مجھے بتائیے یہ کون سی ضمیر ہے؟ حالت رفع کی ضمیر ہے، حالت نصب جر کی ضمیر؟ یہ حالت نصب جر کی ہے. تو آپ کو میں نے ابھی کہا نا کہ جب آپ انا کا اسم کال کرتے ہیں تو اس کی حالت رفع کی ضمیر کال کیا. اب آپ مجھے بتائیں انا کا اسم کیا ہوگا؟ اچھا انا. انا ٹھیک ہے. انا کا اسم آ گیا. اب آپ کو انا کی خبر چاہیے، انا کی خبر لائیں. آگے ہے سر لم. لم تو حرف نفی ہے. یہ انا نہیں ہے، ویسے انی ہے. انی ہے. انی جی جی آگے چلیں. لم جو ہے حرف نفی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ہے سر اخن وہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے خا واو نون. اس کو ہم خبر انا کہہ سکتے ہیں، یعنی خبر انا ایک صبر کریں، ابھی اتنی جلدی نہیں کیا کریں. اخن ہو مجھے بتائیے کہ آپ نے لم کو کہا حرف نفی ہے، تو یہ اخن کیوں ہے؟ جی اخن کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لم کی وجہ سے، وہ ہاں تو لم اسی کی لیے وجہ سے دیکھیں نا. اگر آپ کچھ ٹرمینالوجیز کو اپنی امپروو کریں گے نا تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. لم کو دیکھا کریں تو آپ کہیں حرف نفی و جزم و قلب، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ لم کیا کرتا ہے، نفی بھی دیتا ہے، جزم بھی دیتا ہے یعنی اخف بھی کرتا ہے، اور اس کو قلب ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. تو اخن کیا ہو جائے گا؟ بیسکلی تھا اچھا ماضی کے ساتھ خاص کر کے. جی. اور ہو کیا ہو جائے گا اس کا؟ اخن ہو ہے نا، تو ہو کیا ہو جائے گا؟ ہو جو ہے سر اس کی ضمیر ہے نا. ہاں تو کیا بنے گا ضمیر ہے تو سر؟ یہ سر یہ ہے رفع میں، تو یہ اس کا فاعل ہوگا. سر یہ اخن کون سا صیغہ ہے؟ اخن کون سا صیغہ ہے یہ؟ یہ سر اس میں آ گیا، باب افعال میں آ گیا. یہ باب افعال ہے. باب افعال ہے تو یہ مجھے بتائیں ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ یہ ہے سر ماضی. ماضی ہے. ماضی کا باب افعال کا پہلا صیغہ بنائیں گے ذرا، کیا بنتا ہے؟ یہ ہے سر باب افعال کا ماضی کا پہلا کیا بنتا ہے؟ افعال. مجھے آپ کی آواز نہیں آ جی. جی کیا بنتا ہے؟ سر آپ کی آواز بہت بریک ہوتی ہے. افعل تو مجھے بتائیں، تو اخن ہے. اور لم کس پہ داخل ہوتا ہے؟ لم کس پہ داخل ہوتا ہے؟ لم فعل لم مضارع. کس پہ داخل؟ تو آپ تو اس کو فعل ماضی کہہ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کون سا صیغہ ہے؟ سر یہ ہو جائے گا فعل مضارع واحد مذکر. واحد مذکر نہیں، واحد متکلم. واحد متکلم. اب واحد متکلم کا اگر صیغہ ہے تو اس کے اندر فاعل جو ہے اسی کے اندر موجود ہوتا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے؟
فائل اس کے اندر ہی ہے. اچھا آپ نے کہا ہو جو ہے وہ فائل ہے اور آپ نے کہا ہو حالت رفع, یہ ہو حالت رفع کی ضمیر ہے؟ نہیں سوری ہو سر یہ مفعول ہو, مفعول ہے نا, تو پھر اپنے فاعل اور مفعول آگے آ رہا ہے بالغیبی. کیا لگ رہا ہے بالغیبی؟ با جب پہ جا رہا ہے غیبی مجرور تو یہ متعلق ہو گیا. متعلق ہو گیا. تو اخن اپنے فعل, اپنے فاعل, اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. لم اخن ہو بالغیبی جملہ فعلیہ بن گیا. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے انا کی کیا بن گئی؟ انا کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. خبر انا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کے کیا بن جائے گا؟ یہ اس کا آگے واو عطف بھی آ رہا ہے تو یہ معطوف علیہ. عطف کو چھوڑ دے سر, انا اپنے اسم اور اپنے فعل خبر سے مل کے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. انا جملہ فعلیہ پہ داخل ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. آپ بہت ہی پیچھے چل رہے ہیں. جی بولیں. جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب آگے آ رہا واو. واو آ رہا ہے, واو کیا بن رہا ہے؟ واو عطف. اگر عطف بن رہا ہے تو کس کے اوپر عطف آیا ہے یہ واو؟ یہ آئے گا سر اس پہ اخن ہو پہ. اخن ہو پہ آئے گا. اخن ہو پہ آئے گا. کس پہ عطف آ رہا ہے؟ جی کوئی اور مدد کریں ان کی. یہ عطف انا پہ ہی ہے. یہ انا پہ انی لم اخن ہو بالغیب, یہ جو آپ کا جملہ اسمیہ آپ نے پیچھے بنایا تھا یہ اس کے اوپر عطف تھا. تو پیچھے والا جو جملہ اسمیہ تھا انی لم اخن ہو بالغیب وہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور آگے سے معطوف آ جائے گا. واو عطف آگے کریں ہم. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین کریں. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. انا تو حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. اللہ اسم انا. ٹھیک ہے. لا ناہیہ. ٹھیک ہے. یہدی یہ ہا دال یا باب ذات سے ہے. یہ ہادی ہدایا یہدی یہ اس کے بجے گا جی فعل مضارع ہے تو اس لیے خبر انا ہو جائے گا. اور قیدہ خائنین, قیدہ مضاف اور خائنین مضاف. آپ نے اس میں جلالہ اللہ کو اسم و انا کیا, اب آپ کو اسم و انا کی خبر چاہیے. خبر انا ٹھیک ہے, تو خبر انا نکال. لا یہدی لا ناہیہ ہو گیا اور یہدی خبر انا. لا یہدی کیا ہو گیا؟ لا ناہیہ اور یہدی خبر انا. آپ پہلے الگ الگ کریں اس کو, آپ بہت کنفیوز چل رہے ہیں آج. ناہیہ. ٹھیک ہے آگے چلیں. اس کے بعد ہے قید الخائنین. ارے پہلے ایک منٹ, لا کو آپ نے لا ناہیہ کا ہے. لا ناہیہ جی بتائیے. لا ناہیہ ہی ہے. لا ناہیہ ہے. اچھا جی کوئی اور بتائیے. نافیہ. یہ ناہیہ کیوں ہے, نافیہ کیوں نہیں ہے؟ ناہیہ تو وہ امر والے میں اس میں ہوتا ہے نا, جب آپ کسی چیز کو حکم دیتے ہو جب ناہیہ ہوتا ہے نا. نہیں, اس کی ایک اور پہچان بھی ہے, کیونکہ یہ جو صیغہ ہے وہ کیا ہے,
یہ خدا ہے بھی یہدی ہے نا، ہاں خدا یہدی ہے. ہاں اگر ناہیہ ہوتا تو ناہیہ کیا کرتا؟ مخاطب. اخف کر دیتا. تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی چیز کو اخف کرتے ہیں اور کلمہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس کا واو، جس کا لام کلمہ واو یا یا ہو اور وہ دونوں ساکن ہو، تو جب اخف کرتے ہیں تو اس حرف کو محذوف کر دیتے، پھر وہ صرف یہدی رہ جاتا، یا نہیں آتا. لیکن یہدی نہیں ہوتا نا، پھر وہ حاضر کا ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل لیٹس اسیوم دس وے. اچھا اگر آپ اس کو ایسے بھی سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک قانون کو تو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں نا کہ یہ لا ناہیہ کیا کرتا ہے؟ اخف کرتا ہے نا. چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن میں آپ بھول گئے تھوڑی دیر، لیکن آپ سارے قانون تو نہیں بھول سکتے نا ایک وقت میں. چلے کہ ایک قانون آپ بھول گئے کہ لا جو ہے وہ ناہیہ جو ہے وہ حاضر پہ بھی غائب پہ بھی آ، لیکن جو دوسرا قانون ہے وہ تو ذہن میں رہنا چاہیے نا کہ لا ناہیہ کرتا کیا ہے؟ اخف کرتا ہے نا. اب آپ کو اخف نظر آ رہا ہے لیکن اس کی تو اصل صورت شکل بھی یہی یہدی ہے. تو اس پہ اخف کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جب اس کے لفظ کو محذوف کر دیا جاتا ہے. تو یہ لا ناہیہ نہیں ہے میجر صاحب، یہ لا نافیہ ہے. لا نافیہ یہدی کیا ہے؟ فعل مضارع واحد مذکر غائب. آگے آ رہا ہے کید الخائنین. کیا لگ رہا ہے کید الخائنین؟ مضاف مضاف علیہ ہے نا، کید الخائن. اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ یہ سر مفعول مفعول بن جائے گا. یہدی کا مفعول بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ کیا بنے گا؟ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ انا کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر انا. یہ انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے معطوف ہو جائے گا. معطوف اور معطوف علیہ مل کے کیا بنیں گے؟ معطوف اور معطوف علیہ مل کے کیا بنیں گے؟ جی تو مدد کریں. مبتدا خبر بنیں گے نا. یہ مفعول بنے گا نا، فعل کی. خبر بنیں گے. سوری یہ وہ بنیں گے یہ مفعول بنیں گے اور پھر وہ سب مل کے خبر. یالما کا کیا بن جائیں گے؟ مفعول. یالما کا مفعول بن جائیں گے. اور یالما اپنے فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ اور ذالکہ کے لیے خبر ہو جائے گی. ترجمہ کریں جی، ترجمہ کریں. یہ اس واسطے واسطہ کہاں سے لائے؟ واسطہ کہاں سے لائے آپ؟ دیکھیں آپ ترجمہ دیکھیں، ترجمہ دیکھ کے ترجمہ نہ کریں سر. ترجمہ دیکھ کے ترجمہ نہ کریں. یہ واسطہ لائے کہاں سے آپ؟ یہ لام کہیں نہیں ہویا. ہاں تو لام کہیں تو تاکہ کے لیے ہوتا، واسطہ کے لیے تھوڑی ہوتا. یہ تاکہ وہ جان لیں، تاکہ وہ جان لے، تاکہ وہ جان لے کہ میں نے کہ یقیناً میں نے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی. لم کا ترجمہ لائے نا. یقیناً میں نے ہرگز نہیں خیانت نہیں کی. نہیں خیانت کی اس کے پیچھے یا اس سے. ٹھیک ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي. اور یہ بھی کہ اللہ دغابازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا. سر جی میرے ساتھ تھوڑی سی آپ کے ساتھ معذرت چاہوں گا. آپ ترجمہ دیکھ کے ترجمہ مت کریں. یہ آپ سارے کتاب کے ترجمے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں اور اس کے بعد آپ ویریفائی کریں. آپ کو جس اس سے کرنا ہے ویریفائی، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن انیشلی کوشش کریں کہ آپ اس کو جو ہے ترجمے کو کریں، ویریفائی کریں اس کو. اچھا اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بے شک کرنا چاہیے آپ کو مختلف اور بلا شبہ یقیناً اللہ دغابازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا. اب دیکھ رہے ہیں دغابازوں کے ہتھ کنڈے، یہ سارے لفظ کہاں سے لا رہے ہیں؟ سمپلیفائی کریں کہ بے شک اللہ
لا یہدی نہیں ہدایت دیتا کید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چالوں کو، چال کو، خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو. اور اگلی دفعہ سے میجر صاحب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی آیت نہیں ہے تو آپ آیت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے تیاری ہمیشہ کرنی ہے پوری. فرا آپ کے پاس کوئی آیت نہیں ہے آج؟ جی سر نہیں ہے، نہیں ہے سر. فرا آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ایسا کریں آیت نمبر 53 کریں آپ. ٹھیک ہے سر. سر میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی، کریں. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی، سر ایک منٹ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. ماشاء اللہ جی. وما ابرئ نفسی، واو واو عاطفہ. سر ایک بات اس میں پچھلے جملے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پچھلی بات ہے یہ بات کس نے کہی ہے؟ ذالک لیعلم انی لم اکن بالغیب، یہ یوسف علیہ السلام نے کہی. جی جی بالکل انہوں نے کہی ہے نا. حالانکہ ایک تفسیر میں دیکھ رہی تھی کہ یہ امراۃ العزیز جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا، جو کہ مجھے حیرانی ہوئی کہ انہوں نے کیسے اس سے اسے ریلیٹ کیا. بڑی تفسیر تھی حالانکہ ایکچولی اس میں جو ہے نا ابھی آپ کو بتایا تھا، جیسے شروع کے اندر آپ نہیں تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو بہت ساری جگہوں پہ وہ بعض دفعہ تفسیر کے اندر یا ترجمے میں جو ڈفرنس آتا ہے وہ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کو ڈفرنٹ اس میں لیتے ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم کو اس کو منیمائز اس پہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایسی چیزیں جس سے ہماری آخرت کے اوپر کو فرق نہیں پڑتا نا، اس میں زیادہ الجھتا نہیں ہوں میں اس پہ زیادہ نہیں الجھتا. میں کہتا ہوں جس نے جو کہا تھا اس کی محنت تھی، اس کا تجربہ تھا، اس کی کوشش تھی، اللہ اس کی کوشش کو قبول کرتا. جی وما ابرئ واو آتا ہے نافیہ، یہ ماں جو ہے حرف نفی کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. ابرئ فعل مضارع ہے، واحد متکلم، فاعل انا. صحیح. اور نفسی جو ہے سر مضاف مضاف الیہ ہے، جو کہ مفعول بہی بن کے مفعول بہی بن رہا ہے اس کے ساتھ. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی کو بری ذمہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. بری کا مطلب سر کیا ہے؟ بری ذمہ کرنا، پاکی بیان کرنا، اس کو یہ جو بیسکلی یہ جو مادہ ہے نا، بار، اس کا مادہ کیا ہے؟ بارا حمزہ. اور یہ مختلف مادوں، یہ مختلف ابواب سے آتا ہے. اگر یہ باب فا سے آتا ہے تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. اللہ تعالیٰ کو ہم باری کہتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی اسی سے آیا ہے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، وجود بخشنا. جب یہ باب سین سے آتا ہے، باب سمیہ سے آتا ہے، تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بری ہونا. جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ افعال میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو متعدی کے معنی دیتے ہیں. تو نجات دے دینا، اس کا ایک معنی شفاعت بھی دے دینا کے طور پہ آ جاتا ہے. جب یہ باب تفیل سے آئے گا، باب تفیل سے جب آتا ہے تو باب تفیل سے جب آتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں بری کرنا. لیکن آپ کو پتہ نا باب افعال اور باب تفیل کے درمیان کیا بنیادی فرق ہے؟ اس بنیادی فرق کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے باب افعال اور باب تفیل. کیا فرق ہے دونوں میں؟ باب افعال اور باب تفیل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سر جہاں تو مجھے یاد پڑتا ہے افعال میں ایک دم کرنا اور تفعیل میں آہستہ آہستہ کرنا. ایک تو یہ افعال کے اندر آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کو ایک ٹائم کرنا، ون ٹائم. انا انزلناہ، ہم نے اتار دیا اسے لیلۃ القدر، ایک دفعہ اتار دیا. اور تفعیل کے اندر کیا ہے؟ کسی چیز کو بار بار کرنا، کسی چیز کو بار بار آنا. اور جب یہ باب جو ہے نا وہ یہی اگر مادہ جو ہے باب تفعال سے آتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جو ہے نا وہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل برات، اعلان برات کرا دینا بالکل ہی. تو یہ یہاں یہ میرے خیال میں باب تفعیل سے آیا ہے، اس کا مطلب آپ کو بری قرار. ان النفس لامارۃ بالسوء، ان حروف مشبہ بالفعل، النفس
नफ्सा, इसका इसम लग रहा है जो कि मंसूब है, इन्न नफ्सा ठीक है, लअम्मारतुन, ये उसकी ये मरफू हालत में है, लाम इसमें ताकीद के लिए है, लाम ठीक है, ताकीद, अम्मारतुन मरफू है तो ये खबरू इन्ना मरफू है, लेकिन ये सही है पहले अमर लग रहा है, जी। ये कोई फेल तो नहीं है, अम्मारतुन फेल कैसे हो सकता है? फेल के ऊपर तस्वीर आती है क्या? सर तर्जुमे से लग रहा है सर, अम्मारतुन नुकसान, अम्मारतुन नुकसाता है। देखिए ना, मुझे एक बात बताया ना कि ये जो है अपना किसी फेल पे तनवीन आ सकती है, तनवीन तो साइन है इस सॉरी सर, सॉरी मेरे मैं तर्जुमे में गड़बड़ की है सर, ठीक है, इन्ना नफ्सा अम्मारतुन बिस्सोई, ठीक है सर। नहीं तो हो सकता है अम्मारतुन जो है वो इस्मुल फाइल के वजन पर, जी बिल्कुल सर, ये तो हो सकता है, ठीक है जी। बिस्सुई में बाहर से जा रहा है, सुई मजरूर हालत में है तो ये जार मजरूर होके मुतल्लिक हो जाएगा ठीक है, खबरू इन्ना के, तो ये जुमला इसमें बन गया इन्ना के साथ, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सुई, बेशक नफ्स तो बुराई पर यकीनन उकसाता ही है, ठीक है, इल्ला मा रहीमा रब्बी, इल्ला का जो लफ्ज़ है सर वो इस्तिस्ना के लिए आ रहा है, ठीक है, मा मौसूला है, रहीमा फेल है और इसका फाइल हुआ हो गया सर, पहला सिगा है फाइल लेकिन हुआ होगा, जी ठीक है। तो रब्बी क्या है? जी सर, रब्बी क्या है? रब्बी तो सर मेरा रब ओके, ये सर फाइल है, सॉरी ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है सर, रब्बी मेरा जिस रब, पर ये हुक्म करे मेरा रब, जी मेरा फाइल रब, कौन है? जिसका हुक्म जी करे मेरा रब, इल्ला मा रहीमा रब्बी, तो इल्ला इस्तिस्ना हो जाएगा और मा मौसूला हो गया, रहीमा रब्बी जो है वो जुमला फेलिया होकर सिला, सिला और मौसूला मिल के जो है क्या बन जाएंगे? सर इल्ला के लिए मुस्तस्ना बन जाएंगे, मुस्तस्ना बन जाएंगे। अब आप मुझे बताइए मुस्तस्ना किस हालत में होता है? मंसूब होता है सर, मंसूब होता है, तो फिर आप कहेंगे कि माँ रहीमा रब्बी जो है वो महलन क्या है? मंसूब है, मंसूब है। तर्जुमा करें। बेशक नफ्स तो बुराई पर यकीनन बेशक नफ्स तो यकीनन बुराई पर उकसाता ही है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, मगर सही, जिस पर मेरा रब रहम करे, ठीक है। इन्ना इन रब्बी, इन्ना रब्बी गफूरुर रहीमुन, इन्ना ये हरूफ मुशब्बह बिल फेल, रब्बी इस्मु इन्ना और गफूरुर रहीमुन ये दोनों सिफात आई हैं और ये दोनों खबरू इन्ना, पर ये ठीक है, दोनों दो सिफात, दोनों खबर है ना, दो खबर है, खबरान हो गई, खबरान हो गए, खबरान हो गई। इन्ना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। यकीनन मेरा रब बहुत बख्शने वाला निहायत रहम वाला। नफ्स क्या चीज है? नफ्स क्या चीज? जान या एक ह्यूमन जान, नफ्स जो है ना वो है? बड़ा मुश्किल सवाल है सर, नफ्स का लफ्जी मतलब पूरे जान में आता है जैसे उन्होंने बताया अभी, लेकिन यहाँ पे बुराई पर उकसाने के हिसाब से आ रहे हैं ना सर, नफ्स की तो बहुत सारी इकसाम है कि नफ्स कौन कौन से होते हैं, नफ्सुल मुतमइन्ना, एक तो लफ्ज नफ्स से अम्मारा है। नफ्स से अम्मारा क्या है? जो क्या करता है? बुराई पर उकसाता है, बुराई पे उकसाता है। नफ्स से अम्मारा के बाद दूसरी कौन सी नफ्स आती है? नफ्स लवामा, लवामा, नफ्स लवामा क्या करती है? मुलामत करने वाला नफ्स मुलामत करता है, लवामा। तो बुराई और हो उसके जाती बाद है है नफ्सुल मुतमइन्ना, 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 जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम सब के साथ अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये, नफ्स क्या चीज है? ये तो ज़मीर ज़मीर हमारे यहाँ एक तस्वुर है कि जनाब वो मर गया, उसकी रूह चली गई, रूह आ रही है, रूह जा रही है, ऐसे ही है ना? तो मरता है, कोई जीता है, रूह आती है, रूह चली जाती है, ऐसे ही है ना? पूरे कुरान में कहीं लिखा है कि रूह आती है, कहीं रूह जाती है? कुरान ने तो हर जगह ये कहा है, कुल्लु नफ्स, हर जान को, हर नफ्स को मौत आएगी। तो मौत किसको आती है? मौत तो नफ्स को आती है। नफ्स दरअसल है क्या? असल जो कुछ भी है
وہ نفس ہی کا تو گیم ہے, میرا اور آپ کا تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. نفس بیسکلی ایک کمانڈر ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. سیدنا علی کا قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس کو ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں, اور اللہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس کو وہ دیکھ نہیں سکتا. ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں, ہر آدمی آپ کا گواہی دے سکتا ہے کہ انور کامدی آپ سے بات کرتے ہے نا, ایسا ہے نا, ہر آدمی گواہی دے گا نا کہ انور کامدی بات کرے. آج میرے آپ 100 ٹکڑے کر دیں, آپ میرے اندر سے دل بھی نکال دیں گے, گردہ بھی نکال دیں گے, آنکھیں بھی نکال سکتے ہیں, پھیپڑے بھی نکال سکتے ہیں, ساری چیزیں نکال سکتے ہیں. آپ کوئی چیز نکال کے کہہ سکتے ہیں کہ انور کامدی جو بول رہا تھا اندر سے؟ آپ نہیں نکال سکتے, آپ نہیں نکال سکتے. تو کہتے ہیں سیدنا علی جب کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے انسان کو, جس نے اپنے نفس کو پہچان دیا اس نے اللہ کو پہچان. تو اللہ بھی اتنا ظاہر ہے, یعنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اتنی ظاہر گفتگو کہ آپ میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں انور کامدی کا, لیکن آپ انور کامدی کو نکال نہیں سکتے میرے اندر سے کچھ بھی کر دیں, میں اتنا چھپا ہوا. یہی انسان کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو سارا جو چیز ہے وہ ہے ہی اس کمانڈر کی تو جنگ ہے. انسان کی باڈی کی, اگر میں آج, آپ میں سے تو کچھ لوگ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, میں آج کل ایک شو بھی دیکھتا ہوں دا گڈ ڈاکٹر, اس کے اندر بھی میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی آپ سارے پارٹ کو نکال کے استعمال کر سکتے. تو ہو کیا رہا ہے, وہ کمانڈر مر جاتا ہے اور اس کی باڈی کے سارے پارٹ تو الائیو ہیں. اس باڈی کے پارٹ کو آپ نکال کے جس کا کمانڈر الائیو ہے اس میں آپ لگا دیں تو فنکشن کرتا ہے. تو انسان کا جسم سڑ سکتا ہے, جس طرح سے سیب ہوتا ہے, سیب کو اگر آپ کاٹ کے رکھ دیں تو سڑ جائے گا, ختم نہیں ہوگا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا, وہ کون سی سورہ ہے مجھے سورہ یاد نہیں ہے, اس میں ایک پرٹیکولر ورڈ ہے, اس پرٹیکولر ورڈ کے اوپر جو ہے مودودی صاحب نے بھی یہی تشریح کی ہے, امین اصلاحی صاحب نے بھی یہی تشریح کی ہے. میرے خیال میں آخری جز کے اندر ہی ہے کہ کمر کے پاس سے پیچھے سے کوئی ایسا حصہ ہوتا ہے انسان کا کہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ گل نہیں سکتا, وہ سڑ نہیں سکتا, اور وہی ایکچوئل ڈی این اے بنے گا آپ کا, اور اسی کو جو ہے اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو اٹھائے گا. واللہ یہ تو ان کی ہے, برحال ہو سکتا ہے اس بات کو آج نہیں تو کچھ عرصے بعد کہیں نہ کوئی شاید ثابت کر دے گا یا غلط کر دے گا. جو کچھ بھی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اس میں کوئی صداقت اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ ڈی این اے تو آج کی پیداوار ہے, تو ہمیں پتہ چلا ہے. میر اسلائی صاحب اور مودودی صاحب تو پرانے لوگ گزر چکے ہیں. تو میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں سر, یہ نہیں مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے وہ وہیں سے کوئی چیز ہے جو وہاں سے اٹھائی جائے گی. یہ جو انسان مٹی ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو ایک پارٹ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. کہتے اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا چیز ہوگی. یہ ایسی بس باتیں بنائی ہوئی ہیں سر جی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سر وہ بون ہے, بون. دیکھیں میرے صاحب ایک بات یاد رکھ لیجیے گا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج میڈیکل سائنس نے پروف کی ہیں, اور جس کو آج سے پہلے کچھ عرصے پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, کوئی سوچ تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کی پیدائش کا جو عمل ہے اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. میں نے اس سے پہلے بھی شاید ایک دفعہ ذکر کیا تھا, میں نے اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا. اور یہ جو جو ہوتی ہیں کیا وہ کہلاتا ہے, جو کچھ بھی فیلڈ کہلاتی ہے, اس میں جو کینیڈا کا جو تھا بندہ ڈاکٹر کیتھ مور, اس نے تو اس کے اوپر پورا ریسرچ کر کے اس کو ثابت کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس نے ثابت کیا, قرآن نے تو یہ بات 1450 سال پہلے کہہ دی تھی. جو سورہ زمر کی آیت ہے کہ جب بھی کوئی حمل سے ہوتی ہے تو 3 اندھیروں میں ہوتی ہے, وہ 3 اندھورے تو اس نے پھر پروف کیے نا. اور پھر جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر جو ہے, مومنون کے اندر جس طرح سے انسان کی تخلیق کے مراحل جس طرح سے بتائیں, وہ آج جتنے بھی ہمارے سامنے یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ سارے کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسی طریقے سے, اسی پروسیس سے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے کہیں بولی. ایون اگر آپ کو موقع ملے تو آپ جو ہے وہ جو عثمانی صاحب کی جو ہے, کیا نام ہے اس کا, معروف القرآن, معروف القرآن میں اگر آپ پڑھیں گے سیدہ مریم کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ کے اس کے اوپر, تو میڈیکلی وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ میڈیکلی یہ چیز پروف ہے کہ بغیر اس کے بھی جو ہے وہ بیبی ڈیلیور ہو سکتا ہے, بیبی ہو سکتا ہے. اب
اب اس کی کیا ٹرمینالوجی ہے کیا ہے بہت زیادہ انہوں نے لکھا نہیں ہے عثمانی صاحب نے, لیکن بہرحال یہ چیز موجود ہے. تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی انسان کے اندر کہتے ہیں کہ آج تک دی, پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جائے گی سائنس, کوئی بھی چیز ایسی چھپی بھی تھوڑی ہے. لیکن جتنا انسان, اب وہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو نام سکھائے تھے, تو وہ نام تھے کیا دراصل؟ وہ نام دراصل تھے یہی کہ جو کچھ کائنات میں ہونا ہے, کائنات میں جو کچھ ہونا ہے قیامت تک, وہ سب کچھ انسان کے اندر ودیت ہو گیا تھرو سیدنا آدم. اب جیسے جیسے انسان ایکسپلور اپنے آپ کو کرے گا وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں. جیسے اسکن کا مسئلہ, سورہ نساء کے اندر آیت ہے کہ جب جب ہم تم کو جلائیں گے تو تمہاری جلدوں کو ہم تبدیل کر دیں گے. آج سے مجھے بتائیں 60-70 سال پہلے, 80 سال پہلے کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ جلد چینج کیوں کریں گے. آج میڈیکل سائنس نے اس کو پروف کیا کہ جو اصل پین ہے وہ تو آپ کی اسکن میں ہی ہے. اسکن ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو پین ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھرپور انتظام کیا ہے کہ وہ بار بار چینج کرے گا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کی ریسرچ کو, میرا یہ ماننا ہے, کسی کی ریسرچ کو, کسی کی محنت کو ہمیں اگر ہم ایکسیپٹ نہ کریں تو اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائل بھی نہ دیں. آپ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر وہ چیز جو دین کے اگینسٹ آ رہی ہو اس پہ آپ سٹینڈ لیں. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے, ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب دین کا معاملہ ہو تو پیچھے سے پیچھے دیکھو اب تمہارے باپ کیا کرتے تھے, تمہارے دادا کیا کرتے تھے, تم سے دادا کیا کرتے تھے, اور جاتے 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 تمہارا آخری اسٹیپ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے. یہ دین کا معاملہ. اور دنیا کے معاملے میں کیا ہے, آگے سے آگے دیکھ, آگے سے آگے دیکھ, آگے سے آگے, اور اس کو رکاوٹ نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب ایک دفعہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 2 لوگ جو ہے وہ کھجور کی کاشت کر رہے تھے, اور آپ نے ایسے کہہ دیا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو, اور انہوں نے کر لیا, اور ان کی کاشت وہ اتنی اچھی نہیں, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں, میں دین کے بارے میں معاملے میں تم سے کوئی بات کہوں تو اس کو تم پکڑ لو, دنیا کے معاملے تم شاید مجھ سے بہتر جانو. اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے غزوہ احد اپنا بدر کے اندر میں ملتا ہے. جب آپ نے خیمے لگائے تو صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا اپنا فیصلہ. تو انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ مشورہ نہیں, کیونکہ ہم بہت ساری جنگیں لڑ چکے ہیں. آپ نے ان کے مشورے کو مانا اور خیموں کی پوزیشن کو چینج کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کی محنت کو, میں ہمیشہ کہتا ہوں چاہے کوئی بھی, چاہے آپ کو پسند ہو کہ نہ پسند ہو, کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائل نہ کریں. آپ کہیں ہو سکتا ہے ایک پروسیس ہوگا, ہو سکتا ہے میں آج سمجھ میں نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے کبھی آ جائے گی سمجھ میں انشاءاللہ ہوگا. جی ارم آپ کی آیت ہے وقال مالک تونی بہ استخلص لنفسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال المالک تونی مالک بہ, نہیں, وقال مالک مالک جی مالک تونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین. دوسری بعد میں پڑھ. کالج اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. عجیب. واو حرف عطف, کالا فعل ماضی, واحد مذکر غائب. اس کا کالا فعل کا مفعول المالک. بادشاہ نے کہا ایتونی, یہ فعل امر ہے جی, فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. اس کا فاعل انتم, اور بھی ہی یہ جار جی بھی ہی جو ہے یہ جار مجرور بن کے اس فعل کا متعلق بن جائے گا. تو آپ نے کہا فعل امر ہے, فعل امر کون سا ہے؟ کون سا مین جمع امر بتائیں گے نا, آپ مجھے فعل امر بتائیں گے نا کون سا ہے, جمع کریں گے نا. آپ نے اس کو کہا اس کا فاعل انتم, تو یہ کون سا فعل ہے, جمع کا صیغہ؟ جی یہ جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ ہے.
हातूनी, इतूनी। जी ये जुमा का है, ये आगे चले। उसको किया हुआ है ना, ठीक हज़फ है, किया हुआ है। आगे चले, घबराएं नहीं। जी इसका तर्जुमा कर लूं? नहीं पहले बताए, कंप्लीट करें। एतूनी क्या है, क्या ईतूनी है, क्या चीज बताइए। ये फेल अमर है। ठीक है, वो आगे भी तो कंप्लीट करें, इसमें कुछ और चीजें भी हैं ना। अच्छा, इसके अंदर नून वकाया है, और ये जो है या जो है ये अना इसका फाइल, सॉरी फाइल नहीं है, मफूल है। मफूल है, अना नहीं, या मुतकल्लम नहीं है। जी या देखिए, जिस चीज को हालत नसब में कॉल करना होता है उसे आप लोग हालत रफा में कॉल करते हैं, जिस जी चीज को हालत रफा में कॉल करते हैं उसको नसब में कॉल करते हैं। ये इसको हम यही मुतकल्लम ही कहेंगे ना, अना कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अना तो हालत रफा की जमीर होगी ना, जी और मफूल हालत रफा में नहीं होता, हालत नसब में होता है। ओके, इसे या ही कहेंगे, या मुतकल्लिम कहेंगे। ठीक है, या मुतकल्लम, ओके, या मुतकल्लम, ठीक है। और बी ही जार मजरूर है, इसलिए ये इसका मुतल्लिक फेल बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, तुम उससे लाओ, तुम उससे मेरे पास, तुम लाओ उससे, तुम मेरे पास उससे उसको, तुम मेरे पास लाओ उसको। तुम सब नहीं आएगा इसका तर्जुमा, तुम सब? तुम सब आ जाएगा ना, जब आप उसको मुफेल अपना उसको जमा में कर रहे हैं। चले, तुम सब ठीक है, लाओ तुम सब, उसको ठीक है। मेरे पास उसको, फिर ये जुमला फेलिया बन जाएगा पूरा। अस्तखलिसहु, ये भी ये फेल मुदारे है, और इसमें भी हु जो है ये इसका मफूल है। ली नफसी ही, एक मिनट, अस्तखलिसु को तो करें पहले, पूरा कंप्लीट नहीं किया आपने, क्या है ये फेल मुदारे मजूम है और वाहिद मुज़क्कर तो मुतकल्लिम ये है। मजूम कैसे हुआ, किस वजह से? ये लिस आ गया है, ये लीसू था। इसको लाइट करने के लिए ये मजूम क्यों हुआ? ये मजूम क्यों हुआ, ये मैं बहुत सोचती रही हूँ, मुझे समझ नहीं आई क्यों हुआ। ये क्यों हुआ? सर इसकी मुझे वजह नहीं पता चली, मैं काफी सोचती रही हूँ उसके ऊपर कि क्यों क्यों हुआ है ये। वैसे बाब जी कोई बताए? जवाब अमर, ये जवाब अमर है। अमर चूंकि अखफ होता है, जवाब अमर भी अखफ है। ये जवाब अमर है, इसलिए ये अखफ है। ठीक है, राइट, आगे चलें। इसका तर्जुमा ये है, नहीं पहले कंप्लीट तो करें। अस्तखलिसु तो फेल, फाइल और मफूल, ली नफ्सी क्या है? ली ये हरफे जारा है, नफसी बेसिकली ली और नफ्स जो है ये जार मजरूर है, जार मजरूर मुदाफ बन जाएंगे। और नहीं, आपको मैंने बहुत दफा कहा है, आप लोग एक ही एरर क्यों करते हैं बार बार? जार मजरूर मुदाफ कैसे बन सकते हैं, मुझे बताइए। जार मजरूर मुदाफ कैसे बनेंगे? मुदाफ का क्या कानून? मुदाफ तो मुफरद होगा ना, मतलब जार मजरूर मुदाफ कैसे बनेगा? जार मजरूर हमें तो आपने करना क्या है? देखे, नाम जारा जो आ रहा है, ली जो आ रहा है, वो किस चीज पे दाखिल है? मुफरद पे दाखिल है कि मुरक्कब पे दाखिल है? मुरक्कब पर। तो आप पहले उस मुरक्कब को सॉल्व करें, वो मुरक्कब जो है वो मजरूर बनेगा, राइट, मुफरद नहीं बनेगा उसके लिए मजरूर। ठीक, यानी ली जो है वो मुजाफ मुदाफ ले पे दाखिल होगा। नहीं, ली क्या चीज है? ये लाम ताकीद, वो तो ला होता है, ली क्या है? जारा, जारा। आगे आ रहा है नफ्सी। जी नफ्सी क्या चीज है? मुदाफ मुदाफ ले। हाँ, ये मुदाफ मुदाफ इलेह मिलके क्या बन जाएगा? इस ली के लिए मजरूर हो, और फिर ये ली और मजरूर मिलके मुतालिक बने। हमेशा याद रखें कि आपको मैंने भी इब्तिदा में कहा, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जब किसी कलमे को देखते हैं तो आपको कलमे को देख के देखना है कि मुफरद है कि मुरक्कब है। अगर वो मुरक्कब है तो उसको मुरक्कब की तरह पहले सॉल्व करें।
صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ متعلق ہو گیا. تو استخلص لنفسی جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کے اس کا جواب ہو گیا. ٹھیک ہے, اور کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس اس کو, میں خالص کروں گا اسے اپنے لیے. اوکے, میں خالص کروں گا اس کو صرف اپنے لیے. صرف کی بھی ضرورت نہیں, صرف کہاں سے لے کے آئے. اوکے, علاوہ کیوں لاتے ہیں لفظ لی میں خالص کو لی میرے لیے, جی میں میرے لیے صرف کہاں سے آیا. ٹھیک جی آگے چلے. فا لما, فا اگر ہم اس کو عطف لیں اور لما ظرفیہ شرطیہ, کلمہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ سٹارٹ ہو جائے گا. کلمہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے, کلمہ کیا چیز ہے؟ فعل ہے. فعل کون سا فعل ہے بتائیے. مفعول. ایک منٹ, کون سا فعل ہے؟ جی میں بتاتی ہوں. یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. زبردست. اور ہو کیا ہے؟ کلمہ, کلمہ یکلم, یکلمو مصدر اس کا. جی تکلم. جی مصدر ہوتا ہے؟ نہیں میں ویسے بتا رہی ہوں, اس کا وہ اس کا مضارع ماضی اور مصدر بتایا تھا ویسے. وہ تو چھوڑ دیں, کلمہ ہو گیا. ہو کیا چیز ہے؟ مفعول. مفعول ہے. اور یہ کلمہ ہو پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہے. یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ حال. حال کس کا؟ اچھا ویسے یہ کیونکہ لما جو ہے وہ کیونکہ ظرف ہے اس لیے وہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ بن جائے گا. زبردست. اس کے لیے مضاف الیہ. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ نصب میں بھی ہے اس لیے یہ ہم اسے حال بھی کہہ سکتے ہیں. ایک منٹ, کیا چیز نصب میں؟ یہ پورا جملہ جو ہے. کون سا, کہاں ہے؟ کلمہ. کلمہ کون سا صیغہ ہے یہ؟ ماضی کا. تو ماضی کے صیغے میں کیا آتا ہے؟ کیا صیغہ آتا ہے؟ نصب کہاں سے آ گیا؟ فعل میں نصب جر کب ہوتا ہے؟ فعل کب سے اعراب سے آپ نے جوڑ دیا؟ کلمہ اس میں نصب کیا چیز ہے؟ آپ نے اس کو نصب کیوں کہا یہ تو مجھے بتائیے. میں وہی سوچ رہی ہوں کہ میں نے اسے کیوں کہا. اور میں نے آپ سے کہا نا, آپ لوگ بہت زیادہ خود اپنے آپ کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں. سمپلیفائڈ چیز کو پتہ نہیں کیوں کمپلیکیٹ کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کیا چیزیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. سمپل چیزیں سمپل رکھیں. اعراب کا تعلق فعل سے نہیں ہے. اعراب کا تعلق کس سے ہے؟ اعراب کا تعلق کس سے ہے؟ حالت سے. اس کی اعراب کا تعلق اسم سے ہے, فعل سے نہیں ہے. فعل کو کبھی آپ جوڑتے نہیں ہیں کہ حالت نصب ہے کہ رفع ہے کہ جر ہے. سوری. اور سیکنڈلی آپ نے اس کو مطلب کلمہ کو آپ نے حالت نصب کا سرپرائزنگ کیوں کہا آپ نے؟ نہیں وہ غلطی ہے نا, فعلا کا صیغہ ہے. سیدھا سیدھا آپ کی جو سوری کی ضرورت ہے. نہیں وہ ایکچولی نا اس فعلا کا آپ نے کاف لام نہیں ڈالا تو کلمہ. جی اس کا حالت نصب سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کے لام کلمے پر فتح دیکھی تو آپ نے اس کو کلمہ. جی وہ اسی وجہ سے غلطی سے کہا. نہ کریں نہ کریں نہ کریں نہ کریں, جان دیں ساڑی واری آن دیں. ٹھیک ہے. تو لما کلمہ جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہو گیا, اور لما جو ہے ظرفیہ شرطیہ, یہ ہو سکتا ہے شرطیہ بھی بن سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے اس کا آپ کو جوابی شرط مل جائے اور ہو سکتا ہے نہ بھی مل جائے. آگے آ رہا ہے قال انک اليوم لدینا مکین امین. جی اور پہلے اس کا ترجمہ کر دوں. پھر جب اس نے اس سے بات کی. ٹھیک ہے. کلمہ. اس کے بعد ہے جی کالا. ایک اور جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے کالا, اور اس کا قول ہے انک اليوم لدینا مکین امین. رائٹ. حرف تاکید یا حرف تاکید یا حرف نصب کہتے ہیں اسے. کا اس کا اسم انا ہے. کا انتا اس کا اسم انا ہے. اور کیونکہ رفع میں پھر مکین امین آ رہا ہے آخر میں. اليوم لدینا کیا چیز ہے وہ میں بتاتی ہوں. اليوم جو ہے یہ آج ہے تو یہ ظرف زمان ہوگا.
ظرف ہے, ٹھیک ہے. اور لدینا ہمارے پاس, اس لیے یہ ظرف مکان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کر اس کے متعلق بن جائیں گے. مجھے اس صحیح کو ہے. اور آخر میں اس کی یہ دو خبر آ جائیں گی کیونکہ دو صفتیں ہیں, تو اسے ہم دونوں کو خبر 1 اور خبر 2 انا کی کر دیکھیں دیں گے. آپ, میں ایک تھوڑی سی آپ کو چیزیں کلیئر کروں. آپ بعض دفعہ صفت کہہ دیتی ہیں پھر اس کو خبر کہہ دیتی ہیں, آپ اس میں کیوں کنفیوژ ہیں؟ میں نے آپ سے اسم کی یا کیٹیگری تو پوچھی نہیں نا. صحیح. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مکین کیا چیز ہے بذات خود, تو آپ مجھے کہیں صفت ہے یا اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے یا مصدر ہے, تو کوئی ضرورت ہے نا اس کی. تو میں آپ سے اسم کی کیٹیگری تو مانگ ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. پھر تو آپ بہت ساری کیٹیگری دے سکتے ہیں, اس میں جامد ہے, یہ اسم الفاعل ہے, صفت مشبہ ہے, بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں نا. وہ تو میں آپ سے مانگتا ہی نہیں, تو آپ کیوں اپنے آپ کو اس میں کمپلیکیٹ کرتی ہیں؟ میں بار بار آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں سمپلیفائڈ رکھیں. سمپلیفائڈ رکھیں گے آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ ووکیبلری پڑھتے رہیں, مختلف کتابیں پڑھتے رہیں اور ساری چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے, پھنستے رہیں گے آپ لوگ. سمپل رکھیں, بہت سمپل زندگی گزاریں. رائٹ. بہت سمپل ہے. ہم اس کتاب کو خود مشکل کر رہے ہیں اپنے لیے. آج آپ یہ کریں, کل آپ پھنس جائیں گے کہ اس کو میں صرف کون سی کہوں, کون سی صفت ہے یہ. اگر صفت ہے تو اس کا موصوف کدھر ہے؟ پھر میں آپ سے 4 سوال اور پوچھوں گا, پھر آپ پھنس جائیں گی. سمپل رکھیں اس کو. مکین و نمین, انا آیا, انا کی خبر ہوتی ہے, کس سے ہوتا ہے انا کا اسم حالت نصب میں, انا کی خبر حالت رفع میں. مکین و نمین 2 خبریں آ رہی ہیں, یہ انا کی اسم ہوگی, خبر ہوگی. انا اپنے اسم اور اپنی خبر اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ اسمیہ ہوگی. اور یہ جملہ اسمیہ قالا کے لیے کیا بن جائے گا؟ مقولہ. مقولہ. اور قالا اپنے مقولہ سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ پورا. جملہ تو, لیکن کیا بن جائے گا؟ اور اپنے مقول سے مل کے کیا بن جائے گا؟ غور کریں نا, پیچھے لمحہ آپ نے کیا کہا تھا, کیا چیز ہے؟ اچھا, میں نے سے کہا تھا ظرفیہ یا شرطیہ ہے, تو یہ ظرفیہ یا شرطیہ نہیں, ظرفیہ شرطیہ دونوں ہی جی, دونوں ہوتے ہیں. تو ظرف آپ نے بنا لیا. ظرف کیا تھا, اس کی شرط کیا تھی؟ شرط کیا تھی؟ اس نے اس سے بات کی. ہاں, کیا بات کی؟ جو بات کی وہ اس کے جواب شرط ہو گیا. رائٹ. قال انک اليوم لدینا مکین. ترجمہ کرے. اس نے کہا بے یقیناً تم آج ہمارے پاس اعلیٰ مرتبے اور تم آج میرے پاس اعلیٰ مرتبے والے اور ایماندار ہو. امانت دار, امین. جی, امانت دار, امانت امین دار. ہے نا. جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ تھا؟ امین. امین تھا نا, امانت دار. جی. صحیح. پھر کالج النی اعلیٰ خزائن. کالا اور اس کا دوبارہ پڑھیں, کیا پڑھا آپ نے؟ کالج النی. ٹھیک ہے. اس نے کہا اج النی جو ہے یہ فعل امر واحد مذکر حاضر اور نون وقایا ہے یا فائل. ٹھیک ہے. مفعول, اس کا فائل نہیں ہے, یہ فائل ہی ہے. فائل کیا ہے؟ فائل تو واحد مذکر ہے, ہوا ہے یہ سوری انت ہے. فعل امر حاضر کا بنتا ہے نا جی, تو ہوا کیسے ہو سکتا ہے اس کا فائل؟ جی انت ہے. ٹھیک. ایکسیسو آف تھاٹ always put you in trouble. جی. چلے. آج النی مجھے تم ترجمہ بعد میں کیجیے گا. اللہ خزائن الارض فنش کریں. اعلیٰ خزائنی, اعلیٰ حرف جارہ ہے اور خزائن الارضی یہ مرکب ہے مضاف مضاف الیہ. ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ پہلے میں اس کو سارٹ آؤٹ کروں گی مضاف مضاف الیہ کو, اور یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور بنیں گے اور جارہ کے ساتھ متعلق بن جائیں گے, متعلق
ٹھیک ہے، فعل اجعل کے مقابل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. انی ترجمہ کریں. اوکے. اس نے کہا مجھے تم مجھے اس نے کہا تم مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں لائک پروڈکشن پیداوار کے لیے. جعل یجعل جالن بنانا. جی ٹھیک ہے تم مجھے بنا دو یا مقرر تم مجھے بنا دو جی زمینوں کے خزانوں کے. پر. ٹھیک ہے. انی حفیظ علیم. انی حفیظ علیم حرف تاکید انی اور یا جو ہے اس کا اسم انی حرف تاکید نہیں ہے، انا حرف تاکید ہے. اچھا یہ وہ حرف مشبہ بالفعل. حرف تاکید اور نصب، اور یا جو ہے اس کا جو ہے اسم انا کے طور پہ آ گیا انا. جی انا. اور انا کی خبر ہوگی اور انا کا اسم ہوگا. انا کا اسم جو ہے وہ اسی میں موجود تھا انا، اور خبر کیا ہے اس کی؟ خبر پہلی خبر حفیظن ہے اور دوسری خبر علیمن ہے. یقیناً میں حفاظت کرنے والا خوب علم پوری والا ہوں. حفاظت کرنے والا خوب علم والا ہوں. میجر صاحب مجھے ایک بات بتائیے. میجر صاحب موجود ہیں؟ چلے گئے؟ جی سر. جی سر. میجر صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہاں جو ہے وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں سیدنا یوسف نے خود سے جو ہے وہ مانگ لیا. سیدنا یوسف نے خود سے ٹائٹل مانگ لیا. جی سر. مانگ سکتے ہیں اس کا مطلب؟ میں سوال نہیں سمجھا سر. سر اتنا آسان سوال ہے. سیدنا یوسف کو بادشاہ نے بلایا اور سیدنا یوسف نے کہا مجھے فائنانس منسٹر بنا. ایسے ہی ہے نا؟ تھوڑی آواز کٹ رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ نے سیدنا یوسف کو بلایا اور سیدنا یوسف نے کہا کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں آپ. یہی کہا ہے نا انہوں نے؟ جی جی سر بالکل تو یہ کہا. آپ عہدہ اپنے منہ سے مانگ سکتے ہیں نا؟ یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی کہ مجھے مانگا نا انہوں نے. مانگ سکتے ہیں نا. قرآن سے پروف ہے کہ آپ عہدہ مانگ سکتے ہیں، بٹ ایک کنڈیشن اس کے پیچھے لوگ یہ لگاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو، اگر آپ کسی جگہ پہ موجود ہیں نا، آپ کسی ادارے میں ہیں، آپ کسی مقام پر ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی فلانا کام باقی جتنے لوگ موجود ہیں اس سے بہتر کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس کام کو اپنے ہاتھ میں خود لینے کی ڈیمانڈ کر سکتے. پیسے کمانے کے لیے نہیں. اگر آپ کے اندر یہ اخلاص موجود ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ سورۃ طٰہٰ اگر آپ پڑھیں، سورۃ طٰہٰ اگر آپ پڑھیں تو وہاں سیدنا موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھ بنا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پھر یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کام کروں اس میں اخلاص ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہاں پر سیدنا موسیٰ کے ساتھ جو واقعہ ہے نا سر، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو زبان میں ان کی لکنت تھی، اس لیے انہوں نے کہا. سر یہ میں ایک بات بتایا آپ کا کسی دن میں آپ سے 1 to 1 ملوں گا. لکنت کہاں سے ثابت ہے ذرا بتائیے. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ ان کو لکنت تھی؟ کہاں ہے؟ نہیں وہ ایسی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اسٹوری ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں. کہا تو بہت کچھ جاتا ہے سر، کہا تو بہت کچھ جاتا ہے. کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جب سیدنا آدم چل رہے تھے زمین پر تو ان کو آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا نظر آ گیا. کہا تو یہ بھی جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس طرح سے ہاتھ چومنے شروع کیے. تو یہ جو سر ساری اسٹوریاں ہیں نا، ہمیں اسٹوریوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسٹوری نہیں ہے اس کی وجوہات ہیں. سر مجھے کوئی دلیل دے نا. ہاں اس میں لکھا ہوا ہے نا، اس میں کہ جب فرعون کے پاس گئے
تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ کہانی ہے نا, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ جو کہانی ہے نا کوئلے والی, وہ جو کوئلے والی کہانی ہے نا کہ آسیہ نے کہا کہ تم اس کو دکھا دو, دیکھو وہ کیا کھاتا ہے, تو انہوں نے کوئلہ لے لیا, بچت ہو گئی ان کی. تو یہ مجھے وہ کہانی جو ہے اس کا کوئی ایویڈنس دیکھیں, ایویڈنس کیا ہوگا میرے اور آپ کے پاس, کیا قرآن ہوگا یا مستند حدیث ہوگا؟ نہیں, آپ کے خیال میں انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کس نے کیوں کہا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ میں نے اس السلام لیے نے کہا کہ مجھے ایک سپورٹنگ ہینڈ چاہیے, میں اکیلا کیسے جاؤں گا؟ جی بالکل, مجھے ایک سپورٹنگ ہینڈ چاہیے. سپورٹنگ وزیر ہینڈ کس کو چاہیے, اس کہتے ہیں لیے کہ آپ کو پتا میری ہے؟ زبان ایک بات آپ کو پتا ہے وزیر کے معنی کیا ہے؟ وزیر کا مطلب یہی ہے اس کے ان کے نائب یا ان کے, نہیں, وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا. یہ وہیں سے نکلا. تو سر یہ میجر صاحب یہ اسٹوریاں ہیں. سر پتہ ہے کہ ایکچولی وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا, رب اشرح لی صدری یسر لی امری, اس کی وجہ سے نا لوگوں نے یہ سٹوری خود ہی بنا لی ہے کہ ان کو لک مجھے نہ تھی, نہیں حالانکہ معلوم, میں تو آپ سے اتنا کہتا ہوں, ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں نا, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے جتنا اپنے آپ کو اوائڈ کریں. ہمارے لیے دلیل یاد رکھ لیجیے گا, کسی کے لیے بھی دلیل دو ہی چیزیں, اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کوئی بات کوئی چیز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ آپ خاموش رکھیں, اپنی زبان کو بند کر دیں, کچھ ایک لفظ کہنے کی آپ کو ضرورت ہے, ختم ہو گئی بات, پیریڈ. چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, قرآن نے کوئی بات کہہ دی, سمجھ میں آئی یا نہ آئے. یہ بالکل اسی طرح سے کہ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ, آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ جو ہے نا حق سے سنا دیں. سورہ مائدہ میں اور حق سے جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے قصہ, وہ کیا چلتا ہے, ایک نے دوسرے کا قتل کر کے لڑکی کے چکر میں. قرآن تو ایسی بات ہی نہیں کرتا, قرآن تو صاف کہتا ہے ایک کی قربانی کو قبول کیا ہم نے, ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا. جس کی قبول نہیں کی اس نے حسد میں غصے میں آ کے قتل کر دیا. ہم نے ہمارے یہاں جو اسٹوری گھومتی ہو تو لڑکی کے چکر میں گھومتی. اسی طرح بہت ساری چیزیں. اسی طرح سے آپ اگر آپ اس میں چلے جائیں سورہ بقرہ میں جہاں ہاروت و ماروت کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جادو جو ہے وہ تو کفر ہے, اور ہمارے یہاں یہی مشہور ہے آج تک, اور ابھی تک آج تک ہمارے یہاں سلیمانی جادو چلتا ہے. اگر آپ اس کی جائیں, آپ ذرا دیکھیں اس کو, آپ اس کو ذرا اس کے الفاظوں پہ غور کریں, اور آپ جو ہے بہت ساری تفاسیر پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا اس کا کیا آنسر آتا ہے. بہت ساری چیزیں. جی اگلی آیت کس کی ہے سر؟ جی السلام علیکم سر. ارے ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں آپ, خیریت, ٹھیک ٹھاک؟ جی شکر اللہ کا. چلیں, کتنی آیات ہیں آپ کی, ایک کے دو؟ سر 2 ہیں, 56 اور 57. سر وَكَذَلِكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَا یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا نیا ٹیچر ہے, یہ میرا چھوٹا ماشاء اللہ, چھوٹا بھتیجا. دیکھو سلام کرو, دیکھو پھپھو بھی ہے. السلام علیکم. السلام پھپھو بھی ہے, سپر مین بنا پھپھو بھی ہے. یہ تو سپر مین ہے. محمد السلام حسین, علیکم. محمد السلام حسین, علیکم. آپ وعلیکم السلام. اللہ حافظ کر دو, اللہ حافظ کر دو, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی سوری جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جی ماشاء اللہ. اور 57 ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرِ. چلیں ٹھیک ہے سر. سر واو عطف ہے, ٹھیک ہے. کذالکا میں کا جو ہے وہ حرف جر یا تشبیہ, ٹھیک ہے. ذالکا اس میں اشارہ ہے, اور یہ ہے واحد مذکر بعید. ٹھیک ہے, تو کذالکا بیسیکلی متعلق ہو جائے. اچھا متعلق ہوگا. اچھا کذالکا کے بارے میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں, تو نوٹ کر لیجیے گا. کذالکا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب بھی کذالکا آتا ہے کہ کذالکا جو ہے نا وہ بیسکلی, چلیے اس کو چھوڑ دیں, تھوڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا, اگلی دفعہ بتاؤں. ٹھیک ہے, کذالکا کو سمپل آپ متعلق لیں گے. ٹھیک ہے.
आगे आ रहा है मक्कन्ना। मकन्ना, ये मक्कन जो है ये फेल माजी जमा मुतकल्लम है, ठीक है, का फाइल नाहनु ठीक है, है, और ली यूसुफा, ली जो है हर्फ जर है, यूसुफा मजरूर है, ठीक जर और है, मजरूर मिलकर मुतालिक हुए मक्का ना के। सही है। फिल अर्द, फी जो है हर्फ जार है, अर्द मजरूर, और ये भी मुतालिक बने मक्का ना के। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह लें कि कज़ालिका जो है वो मुतालिक हो गया, मुतालिक मुकद्दम हो गया मक्कन्ना के, ठीक है ना, जी जी, मक्कन्ना फेल के, और यूसुफा और फिल अर्द ये दोनों भी इसके मुतालिक हो गए। यहाँ तर्जुमा करें और- कज़ालिका मक्कन्ना यूसुफा फिल अर्द। और इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में इक्तदार दिया। अच्छा, आयत नंबर 21 के अंदर भी इसी तरह से आया था, कज़ालिका मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्द, ठीक है, वहां जी। भी यही सेम यही अल्फाज थे, कज़ालिका मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्द। और मुझे याद है शायद ये आयत आयशा ने की था, और हमने वहां इसका तर्जुमा किया था कि हमने यूसुफ को जमीन में ठिकाना दिया, ठीक है। यहाँ आपने जी। इसका तर्जुमा किया, हमने यूसुफ को एक जगह दी रहने के लिए या इक्तदार दिया, याद रख दोनों लीजिएगा। मतलब बनते हैं। नहीं नहीं, दोनों मतलब नहीं। मक्कन्ना के जो माना आते हैं ना, मक्कन्ना के जो माना आते हैं उसमें एक मफहूम जो है जगह देने का भी है, और एक मफहूम जो है ना इक़्तिदार देने का। जी, दोनों हैं। तो जिस मफहूम में आएगा उस मफहूम में, तो पहले सिचुएशन ऐसी थी कि उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने जमीन पे एक ठिकाना दिया। और आज एक ऐसी स्टेटस आ गई कि अल्लाह ताला कहता है कि हमने यूसुफ को क्या दिया, इक़्तिदार दे दिया, ठीक है। यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा। जी, यतबव्वअु है फेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब, और ठीक है। हुआ इसका फाइल है, मिन्हा हर्फ जर है, और हा है ज़मीर वाहिद मुअन्नस, और ये मजरूर बनी, तो जर और मजरूर मिलके मुतालिक बने। सही हैसो ज़र्फ़ मकान है। सही, अब सर ये मुदाफ बन सकता है? बिल्कुल मुदाफी बनेगा, ज़र्फ़ है ना। जी, तो जो यशाऊ है ये फेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, ठीक ये है, और ये पूरा इसको जुमला फेलिया हो गया। अच्छा, इसको यशाऊ मुदाफला नहीं हम कह सकेंगे? नहीं नहीं, पहले इसको कंप्लीट करें। यशा क्या है, फेले मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब, और ये पूरे का पूरा जुमला फेलिया बन गया ना। जी, अच्छा, ये बन के फिर मुदाफला बनेगा, ये बन के मुदाफिले हो गया, और मुदाफिले बन के ये ज़र्फ़ होकर मुतालिक। यतबव्वअु, ठीक है। इसका तो तर्जुमा है, यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा, क्या तर्जुमा करेंगे? वो रहे इसमें जिस जगह वो चाहे। चाहे। अब मुझे बताइए, यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा, इस जुमले में क्या हैसियत रख सकता है? सर ये उनकी मर्जी में है। हाँ, तो ये क्या हाल है? बनेगा, हाल। ये उसका हाल बन गया, ये उसके लिए हाल। ठीक है। नुसीबु फेल मुज़ारे जमा मुतकल्लम, फाइल है इसका नाहनु, और बरहमतिना, बा जो है हर्फ जार है, और रहमती मुदाफ है, और ना मुदाफ लह है, ये मजरूर बन के हर्फ जार से मिलके मुतालिक बना। ठीक है, इसका तर्जुमा है, हम पहुंचा देते हैं अपनी रहमत को। मन नशाउ, मन जो है इसमें मौसूल है, और नशाउ जो है फेल मुज़ारे जमा मुतकल्लम, तो ये सिला बनेगा, सिला बन जाएगा, और सिला मौसूला मिलके क्या बन जाएंगे? सिला और मौसूला मिलकर। सर ये नहीं मालूम। देखें पीछे आ रहा है ना, नुसीबो आ रहा है, नुसीबो फेल है, फेल है, फाइल है, बिरहमती ना मुतालिक हो गया, तो अब क्या चीज मिसिंग है जो हो सकती है इसकी? मफूल। मफूल, तो ये इसके लिए मफूल बन जाएगा।
تو نصیب برحمتنا من نشاء، تو جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ بن گیا. آگے آ رہا واو. واو عطف. تو سر ٹھیک یہ ہے. جو یہ ہے وہ معطوف علیہ بنے گا اس سے پہلے. معطوف علیہ بن جائے گا. واو عطف ہے، لا نافیہ ہے. نزیع فعل مضارع جمع متکلم اور ٹھیک فاعل ہے. اس کا نحنو ہے. اجرا صحیح اس کا مضاف ہے، مفعول ہوا. اور المحسنین جو ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو اجر المحسنین مل کے مضاف الیہ مل کے مفعول بن کے. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے نا. جی جی حالت نصب میں ہے نا. جی جی. اور ترجمہ ہے اور نہیں ضائع کرتے جزا نیکی کرنے والوں کی. اور نہیں ہم ضائع کرتے، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. جی نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. جی اگلی آیت میں. سر اگلی ہے ولا اجر الآخرتی خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. جی واو یہاں پہ عطف. ٹھیک ہے. لا اجرو میں لا جو ہے وہ لام تاکید، اور صحیح. اجرو مضاف اور الآخرتی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو سر میں نے یہاں پہ اجرو کو مبتدا بنایا ہے، بن سکتا ہے؟ اجرو کا مبتدا نہیں بنے گا، اجر الآخرتی پورا مرکب بنے گا نا. اچھا مرکب مبتدا. آپ نے پیچھے بھی یہ ایرر کی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں نے اجرا کو مضاف بنا دیا اور محسنین کو اجرا کو آپ نے مفعول بنا دیا اور المحسنین کو مضاف الیہ بنا دیا. تو یہ نہیں کرتے، ترکیب پوری کریں. صحیح. تو یہاں پہ خیرن خبر ہو گئی. پھر خیرون اس کی خبر ہو گئی. ترجمہ کریں. اور یقیناً اجر آخرت کا ہے بہترین کے لیے. اجر آخرت کا نہیں، مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے آخرت کا اجر. ہاں یقیناً آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. بہت بہتر جو ہے نا اس میں تبدیل ہے، بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. للذین آمنوا وکانوا یتقون. للذین میں لام جو ہے وہ حرف جار ہے، اور زبردست. الذین جو ہے وہ ہے موصول، اس میں موصولہ. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں مل کے جار مجرور ہوئے. نہیں کبھی بھی یاد رکھ لیجیے گا، موصولہ کبھی بھی اکیلا کام نہیں کرتا، موصولہ کو صلہ چاہیے. تو صلہ آمنو آگے وہ اس کا صلہ فعل ماضی جمع مذکر غائب آمنو اس کا صلہ بن گیا. نہیں تو اب دیکھیں آمنو کے آگے کیا آ رہا ہے؟ عطف واو آ رہا ہے. یہ کس کے اوپر ہے؟ آمنو پہ. آمنو. اس کا مطلب آمنو جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو کے معطوف الیہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. واو عطف کانو یتقون. کانو یتقون کریں. یہ کانو یہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب، اسم و کانا اس کا ہم. ٹھیک ہے. اور یتقونا جو ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب خبرو کانا. زبردست. کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ فعلیہ. سوری فعلیہ. جملہ فعلیہ اور جملہ فعلیہ یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف. جی معطوف اور معطوف الیہ مل کے صلہ بنیں گے. صحیح. معطوف اور معطوف الیہ مل کے صلہ بنیں گے، اور صلہ اپنے موصولہ سے مل کے لام کے لیے مجرور، جارہ اور مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے خیر ان کے. ٹھیک. جی سر. جی سر. چلیں ترجمہ کریں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور رہے ڈرتے اللہ سے. ٹھیک ہے. سر ہو گئی دونوں آیتیں. ماشاء اللہ بہت اچھا کیا. اتنا گھبرا رہی ہیں بلاؤ جی. جی کس کی آیت ہے؟ میری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. وا جو ہے یہ استنافیہ ہے. جاء جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب،
اور اخوت یوسف جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ اور یہ اس کے جاء کے لیے فاعل ہے. تو یہ وجاء اخوت یوسف جو ہے یہ جو ہے یہ پورا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یوسف کے بھائی آئے فدخلوا، تو جو فا ہے یہ عطف ہے، تو یہ جو پہلے والا جملہ ہے جاء اخوت یوسف یہ اس کے لیے معطوف علیہ ہو گیا. اور فدخلوا علیہ، دخلوا جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور اس میں فعل اور فاعل دونوں شامل ہے. علیہ جو ہے وہ متعلق ہے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ معطوف ہو گیا فا کا. پھر جو ہے اور اس کا جو میننگ ہے پھر اور یوسف کے بھائی آئے پھر وہ اس پر داخل ہوئے. فَعَرَفَهُمْ، فا یہ جو ہے یہ دوبارہ سے عطف ہے، اور عَرَفَهُمْ عرفہ جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہم جو ہے اس کے لیے مفعول. تو یہ جو ہے یہ فعل فاعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ معطوف بھی ہو گیا. یہ معطوف ہو گیا، جو پہلے والا جملہ ہے یہ اس فا کے لیے معطوف علیہ بھی ہو گیا. پھر وا جو ہے یہ حالیہ ہے، واو حالیہ ہے. ہم کیونکہ اس کے آگے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے ہمیں ہم بھی نظر آ رہا ہے حالت رفع کی ضمیر، اور ہم جو ہے یہ مبتدا ہے، لہو جو ہے یہ متعلق ہے، اور منکرون جو ہے یہ اس کی خبر ہے. سو یہ جو ہے مبتدا اور خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ حالیہ بن گیا. اور یوسف کے بھائی آئے پھر وہ اس پر داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اس حال میں کہ وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے. نیکسٹ آیت ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. وہ جو ہے استئنافیہ ہے، لما جو ہے یہ ظرفیہ اور شرطیہ ہے. جہزہم جو ہے جہزہ ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور ہم جو ہے یہ اس میں مفعول ہے. تو یہ فعل فاعل اور مفعول جو ہے نہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ بھی جہازہم آگے بھی کنٹینیو ہے. بی جہازہم میں بی جو ہے حرف جارہ، جہازہم مضاف مضاف الیہ، اور یہ بی کے لیے مجرور ہو جائے گا اور یہ دونوں مل کے متعلق ہو گئے. تو فعل فاعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ لما کے لیے جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا. پھر ہے قالا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور یہ جہاں سے جو ہے یہ جواب شرط شروع ہوتا ہے. قال اتونی تو یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر، اور اس پہ جو مفعول ہے وہ نی ہے یا متکلم. بی اخن جو ہے یہ متعلق ہو گیا، اور لکم جو ہے یہ بھی متعلق ہو گیا. من ابیکم جو ہے ابیکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ، اور یہ دونوں مل کے جار مجرور ہو کے یہ بھی متعلق ہو گیا. صحیح. تو اچھا، اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا اس نے کہا تم اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے میرے پاس لاؤ. پھر اچھا یہ جو ہے یہ جو فعل امر ہے اتونی سے لے کے یہ جو ہے یہ مقولہ ہو گیا قالا کے لیے، اور یہ قالا اور مقول مل کے یہ جواب شرط ہو گیا. صحیح. پھر الا جو ہے حرف استفہام ہے، لا جو ہے نافیہ ہے، ترونا جو ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اور جو اوکے جمع مذکر حاضر، اور پھر جو ہے انی جو ہے مشبہ بالفعل، اور اس کا جو اسم انا ہے وہ انا ہے. اوفل
اوفی کیلا، تو اوفی جو ہے یہ فعل مضارع ہے واحد متکلم، اور الکیلا جو ہے یہ اس کا مفعول ہے. تو یہ اور یہ خبر انا ہے. تو یہ اسم و انا اور خبر انا جو ہے یہ مل کر جملہ اسمیہ، اور یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ ترونا کے لیے مفعول ہو گیا، اور فعل فاعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. پھر واو جو ہے وہ عطف ہے، انا جو ہے تو یہ عطف ہے، تو یہ جو پہلا والا جو جملہ فعلیہ ہے وہ اس کے لیے معطوف علیہ ہو گیا. انا جو ہے سوری کس کے اوپر جملہ فعلیہ پہ ہے کہ انی کے اوپر ہے؟ عطف ہاں انا نہیں، یہ انا پہ ہے ایکچولی، سوری، ہاں یہ انا پہ ہے. انا جو نہ ہوگا واو حالیہ ٹھیک رہے گا. حالیہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو حالیہ بھی لے سکتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا ترجمہ ہاں کریں. حالیہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کو عطف بھی لے سکتے ہیں. تو انا جو ہے یہ مبتدا ہو گیا، اور خیر المنزلین جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ، اور یہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اور یہ جو ہے یہ دونوں جملے جو ہیں، سوری یہ تو مفعول ہو گیا، سوری. اوکے اچھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں ناپ میں پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازوں میں سے ہوں. اور اگر اس کو حالیہ لیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں ناپ میں پورا دیتا ہوں اس حال میں کہ میں بہترین مہمان نوازوں میں سے ہوں. یہ تو مطلب یہاں حال کا ترجمہ تو بلا وجہ کرا رہے ہے نا، حال نہیں، حال کے سے بہتر یہی ہے کہ اس کو عطف کے بعد عطف اور بس اس مبتدا کی دو اپنی وہ دو صفات بتا رہے ہیں. دو صفات بتا دی انہوں نے، کہ ایک صفات یہ بتائی انہوں نے اپنی کوالٹی یہ بتائی کہ میں پورا تولتا ہوں، اور میں دوسرا کہ میں بہت بہترین مہمان نواز ہوں. ٹھیک ہے، حال میں لے کے آئیں گے تو زبردستی حال لانے لیں گے، زبردستی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگلی آیت آپ ہی کی ہے کسی اور کی ہے؟ نہیں میری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میری ہے. ارے جی ماشاء اللہ. آئیے، کتنی آیت ہیں آپ کی؟ 2 3 4 تو 3 ہے. چلے، آپ کے لیے تو 3 بہت چھوٹی سی ہوں گی. جی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِي. فا اس میں حرف عطف، ان حرف شرط، لم حرف نفی و جزم، اور یہ ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. تاکونی فعل مضارع جمع مذکر، جزم وقل، حرف نفی و جزم وقل. اور لن کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی جس طرح سے لم آتا ہے اس طرح لن بھی آتا ہے. لن کو کیا کہیں گی؟ حرف نفی، اس کا بھول گیا. حرف نفی دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وہ نصب کرتا ہے، اور وہ مستقبل اور کیا کرتا ہے؟ مستقبل میں کرتا ہے تو حرف استقبال. استقبال. جی ٹھیک ہے. تأتونی جو ہے یہ ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اور اس کا روٹ ہے حمزہ تا یا باب دعا سے، آتا یا یاتیو سے، آتا یاتی اتیانن. بھی جو ہے یہ متعلق ہے، اور یہ جملہ فعلیہ شرط ہے. جی اس کو میں نے ویسے معطوف الیہ بھی لیے کیونکہ آگے معطوف بھی آنا ہے. آگے ہے فلا، تو یہ جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے. آگے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے. لا ہے لائے نفی جنس. کئی لا اسم لا، لکم مرکب جاری ہے اور یہ متعلق ہو گیا. اور ان دی جو ہے وہ ظرف ہے، اور لا کو کہہ لیا آپ نے، لا کو کہہ لیا، لا کو کہہ لیا. رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. سر لائے نفی جنس. ٹھیک ٹھیک ہے. لائے نفی جنس. ٹھیک ہے. کیلا کو اسم لا، ٹھیک ہے. لکم ہے مرکب جاری اور یہ متعلق. ٹھیک ہے. ان دی جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے، ظرف ہے تو وہ شبہ جملہ ہے، وہ بھی متعلق. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں خبر لا کے طور پہ. دونوں کو خبروں نہ لیں، خبر ایک لے لیں، ایک کو متعلق لیں. لکم کو خبر لے لیں.
لکم خبر ہے اور پھر دوسرا متعلق ہے اور یہ جملہ اسمی ہے، یہ جواب شرط کے طور پہ آئی. بالکل زبردست. ولا پھر تقربون. بعد ولا تقربون جو وا ہے یہ عطف ہے اور یہ ہے پہلے جو جملہ فعلیہ آیا اس کے اوپر عطف ہوا ہے. ٹھیک ہے. لا ناہیہ ہے. تقربون جو ہے ناہیہ ہے. یہ کاف لا ناہیہ اخا کس سید طرح نہیں ہے؟ تقربونی ہے، تقربونی آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ناہیہ کا کیسے پتا چلا آپ کو؟ سر وہ اخف ہوگا نا، اخف ہوا ہوا ہے. نافیہ ہے، نافیہ. نفی ہے. ناہیہ ہی ہے، میں نے تو اس پہ ورک کیا تھا تو یہ ناہیہ ہی بنتا ہے. ہاں تو ہے ناہیہ، لیکن آپ بتائیے نا بنا کیسے یہ؟ ہاں کیا یہ اچھا وہ میں بتا رہی ہوں، قاف را با جو ہے باب سین سے یہ قریبا یقربو، تو ٹھیک ہے. یقربو کا جو صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا وہ بنتا ہے تقربونا، اور ٹھیک ہے. تقربونا کو اخف کیا تو وہ بنا تقربو، ٹھیک ہے. اور جو نون زیر ہے وہ تو نون بقایا ہے تو اس لیے وہ مفعول ہے. تو یہ ہے آپ اس فعل میں مضارع. اس میں ایک چیز اور بھی کہے، آپ نے خالی نون بقایا نہیں ہے، نون بقایا تو چھوٹی ہوتی ہے، اس کی یا متکلم حذف ہے. اگر یا متکلم متکلم حذف. ہوتی ہے تو پھر نون کو کھول دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ نون بقایا پلس یا متکلم، اس کے اندر یا بیسیکلی کیا ہے؟ متکلم. فعل فاعل اور مفعول تینوں چیزیں تقربونی کے جی اندر. ٹھیک ہے. جی لا تقربونی کیا ترجمہ کریں گی؟ اس کا ہے لا اور تم سر اس کا پورے کا کرنا ہے ابھی تو پیچھے سے. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي پس اگر تم اس کے تَأْتُونِی بِهِ پس اگر تم اس کے ساتھ میرے پاس ہرگز نہ آئے. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي تو کسی قسم کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا تمہارے پاس میرے لیے. تمہارے فَلَا ہمارے لیے میرے پاس، تمہارے لیے میرے پاس، تمہارے لیے تمہارے میرے پاس میرے لیے نہیں، نہیں تمہارے لیے الٹا میرے الٹا بتا دی. جی. جی بلا تقربونی اور تم ہرگز میرے قریب نہ آؤ گے، یہ کیا تھا. ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ولا تقربونا اور خبردار میرے قریب بھی مت آنا. نہیہ ہے نا، نہیہ امر ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ڈاکٹر صاحب کے اندر یہ کوالٹی تھی اور بہت کم لوگوں میں نے دیکھا. جیسی آیت ہوتی تھی نا ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے آیت ہوتے تھے. آپ یقین مانے واقعی جب ڈاکٹر صاحب سورہ عادیات پڑھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے واقعی گھوڑے بھاگ رہے ہیں. والعادیات فالموریات واقعی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں جتنی بھی اس قسم کی جو آیات کے اندر جو حرف ہوتے ہیں، آپ کبھی ڈاکٹر صاحب کو سنیں وہ بلا نہیں کہتے، بلا اللہ، آپ کو محسوس ہوتا ہے فیل آپ کے اندر گھس جاتا ہے. جی تو جو نیکسٹ ہے وہ قالو قالوا سنراود عنہ آباہ وإنا لفاعلون. صحیح. قالو جو ہے وہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب اس کا فاعل، آگے اس کا مقولہ ہے. سنراودو سا جو ہے تین زبر، اس کے لیے کوئی ورڈ مجھے نہیں ملا. یہ ہم لوگوں نے جب کیا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ان قریب کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. ہاں تو اس کو حروف استقبال کہتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. صوفہ کو اور سین کو دونوں کو حروف استقبال کہتے ہیں کیونکہ دونوں فیوچر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کو خاص کر دیتے ہیں آپ. بس اب لوگوں نے اس میں فرق کیا کر دیا ہے، دونوں استقبال ہیں. ایک کو کہتے ہیں مضارع قریب، ایک کو کہتے ہیں مضارع بعید. صوفہ یعنی اور بہت میں، سین بالکل قریب میں ہے، مستقبلی دونوں، تو اس کو حروف استقبال ہی کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. نراودو ہے روادا سے، روادا یراودو ریوادن بہکانا، باب مفاعلہ سے ہے، فعل مضارع جمع متکلم نحو اس کا فاعل. اور نراودو انہو متعلق، آباہو مرکب اضافی ہو کے مفعول، اور یہ پورا جملہ فعلیہ. اور آگے ہے وا جو ہے وا کو عطف لیا ہے ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں، آپ کے ساتھ سیشن میں اس کو حالیہ بھی لیا تھا انا کے ساتھ. اس کو میں نے عطف لیا ہے. انا ہے حرف مشبہ بالفعل اور اسم انا اس میں انا ہے.
ला लाम ताकीद फाइलून खबरू इन्ना, और ये जुमला इसमी है और ये सारा इसका मकूला कालू के लिए। सही है, तर्जुमा करें। और इसकी ट्रांसलेशन है वो बोले अन करीब हम उसके बाप से उसको तलब करेंगे। और इसकी वर्ड टू वर्ड तो थोड़ा डिफरेंट बन रहा था, ये मुहावरातन मैंने इसको यूं लिखा है, और यकीनन हम जरूर ये काम करने वाले हैं। सर इसमें जो सनुराबिद हुए, इसमें बहकाना का मीनिंग आ रहा था, तो किसका आना उसको था? हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे बहकाना डिक्शनरी में? राबिद आप उसमें आपने था ना, इब्तिदा में भी आपने ये लफ्ज पढ़ा था ना, यही माना था ना। तो इसके बहुत सारे माने, इसका एक माना नरमी भी है, और इसका एक माना जो है ना किसी को किसी चीज के ऊपर आमादा करने के लिए भी आता है। तो बहकाने में भी क्या होता है, आप किसी को फुसलाते हैं, बहकाते तो करते क्या, आमादा ही करते हैं ना किसी चीज के लिए। जी तो जी इसका फिर आप इसको इसके अंदर तर्जुमा इस तरह से भी ले आ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अनकरीब हम आमादा कर लेंगे इसके बारे में उसके बाप को, और यकीनन हम ये काम करने वाले, यानी जिसकी उन्होंने डिमांड की ना कि तुम उसको लेके आओ, उसके लिए वो कहते हैं हम आमादा कर लेंगे उसके बाप को, यानी अपने भाई के बाप के। जी जी नेक्स्ट जो है वो है वकाला लिफित्यानिही जअलू बिदाअतहुम फी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूनहा इज़न क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। वा जो है वो इस्तनाफिया, काला फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब, ली हरफ जारा, फित्यानिही मुदाफ मुदाफ इलैह होके मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये मजरूर हो गया जारा के लिए और ये मुताल्लिक। सही है। और ये फित्यानी ही है जिससे बात की गई वो, और उसने कहा अपने गुलामों से। इजालू जाल जीम आइन और लाम इसका मादा है, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर और फाइल इसका अंतुम, और बिदाअतहुम बेदाद आइन बिदाअतुन से है, ये बिदाअता है तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह होके मफूल। सही। फी रिहालिहिम फी जारा, रिहालिहिम मुदाफ मुदाफ इलैह होके मजरूर हो गए जारा के लिए और ये मुताल्लिक, और ये बना जुमला फेलिया, ये मफूला है काला का। सही। और उसने कहा अपने गुलामों से तुम उनका माल उनकी बोरियों में डाल दो। फितुन कहते हैं नौजवान को। अच्छा जी। फितुन कहते हैं नौजवानों। इसी सूरत में हमने पढ़ा था ना कि वदखल माअहु सिजना फता, यानी दो नौजवानों के साथ। आप वहां उसका तर्जुमा दो गुलाम नहीं कर रहे थे। देखिए मैं लोगों से यही तो कहता हूँ, आप अगर किसी जगह किसी का माना पहना भी देंगे तो आप बच नहीं सकते, आप फंस जाएंगे। बहुत सारी जगहों पे हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अपनी किसी बात को साबित करने के लिए, अपने किसी रवायत को साबित करने के लिए कोई ना कोई माना पहनाने की कोशिश जरूर की है, मिलता है वो माना, लेकिन आप उसको किसी और माना में ला नहीं सकते। फिर तो आप बात समझ रहे हैं, तो कोशिश आप करें आप यही माना लेके आए। उन्होंने कहा अपने नौजवानों से, अब वो नौजवान गुलाम की सूरत में हो, किसी और भी सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो सकते। ठीक है, ठीक है जी। ला अल्लाह हरफे तरज्जु, ठीक है, हरफे मुशब्बह बिल फेल, हुम इस्मुल अल्लाह, और यारिफूना में आइन रा और फा बाब द्वाद से अरफा यारिफु इरफानन किसी को पहचानना, ये है फेल मुदारे जमा मुजक्कर गायब और फाइल इसका हुम, और हा जो है इसमें वो मफऊल है और वो जाता है बिदातुन के ऊपर उसके लिए। ठीक है, और ये है खबरुल अल्लाह। सही है। आगे है इज़ा, जो इज़ा है ज़र्फिया शर्तिया, और इन कलबू काफ लाम बा, इन कलबा यन कलबू इनकलाबन, फेले माजी जमा मुजक्कर गायब इसका फाइल हम, और इला जारा अहलिहिम मुरक्कब इजाफी होके मजरूर है जारा के लिए और ये मुताल्लिक, और ये जुमला फेलिया और अपने मुताल्लिक फाइल और मुताल्लिक के साथ मिलके ये जुमला फेलिया हुआ, ये बनेगा मुदाफ इलैह। इज़ा ज़र्फ है तो वो मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह।
اچھا آگے ہے لعلہم، اسی طرح سے حرف مشبہ بالفعل ہم اسم لعلہ، یرجعون کا مادہ ہے را زیم عین، باب دعات سے ہے رجع یرجعو رجوعاً پلٹنا، فعل مضارع جمع مذکر غائب، اس کا فاعل ہے ہم اور یہ ہے خبر لعلہ، اسم لعلہ خبر لعلہم یرجعون جو ہے جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو آیا تھا اذا کے بعد انقلبوا الی اہلہم یہ شرطیہ تھا، لعلہم جملہ اسمیہ ہو کے جواب شرط ہے، اور یہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ دونوں مضاف الیہ بنیں گے، یہ دونوں سر مضاف الیہ بنیں گے، کون سے والے؟ اور یہ انقلبوا الی اہلہم جملہ فعلیہ شرطیہ اور لعلہم یرجعون یہ اس کا جواب شرط ہے۔ ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں دونوں مداخلے بنیں گے، دونوں کون سا دوسرا کون سا مداخلے؟ نہیں یہی تھا، پہلے میں نے جملہ فعلیہ کو اکیلے کو کہہ دیا تھا، تو یہ دونوں جب ملیں گے تو یہ مضاف کے ساتھ مضاف الیہ ہو جائیں گے، وہ جملہ وہ متعلق ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کو اس کا جو شرط ہے اس کا جواب شرط لازمن نہیں ہے آپ کو ملے، ٹھیک ہے؟ اذن قلبوا کہ وہ جب وہ پہنچے، جب وہ واپس جائیں، جب وہ پلٹے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلم کیونکہ لعلہ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرف ترجی ہے نا، شاید کا یا کاش کا اس قسم کا مفہوم دیتا ہے، آپ کو جواب شرط کے طور پہ نہ لیں، وہ جواب شرط کی وجہ سے مجھے ٹرانسلیشن میں بہت مسئلہ آ رہا تھا، پھر اس کو جواب شرط رہنے دیں، نہ کریں، نہ دیں، آپ کا جواب شرط بنے گا، نارمل بن رہا ہے، دیکھیں ابھی آپ کریں ترجمہ کریں، آپ کو جواب شرط کی ضرورت ہی نہیں ہے، کریں۔ جی ٹھیک ہے، لعلہم یعرفونہا اس کا تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، لوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جواب شرط نہیں لگ رہا نا، مجھے بتائیں جواب شرط لگ رہا ہے آپ کو اس میں؟ ٹھیک ہے، اس سے جواب شرط کے لیے تو تاکہ بھی میں نے لکھا ہوا تھا، وہ جواب ٹھیک ہے شرط یہ بنے جواب گی۔ شرط نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے کہا نہیں کہ لما آتا ہے، اذا جب آتا ہے اس کو ہم ظرف شرط میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا شرط کا آپ کو جواب شرط ملے، اس کا جواب شرط معذور، ٹھیک ہے؟ چلے بہت بہت شکریہ، میرے خیال میں اللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اگر زندگی رکھی تو پھر اگلی دفعہ مزید ان آیات کو دیکھیں گے، چند ہی آیات رہ گئی ہے میرے خیال میں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ دیکھ کے مجھے بتائیے گا، میں آپ کو 4-5 صورتوں اگر آپ نے مزید کرنی ہو میں آپ کو 3-4 صورتیں بتاؤں گا، اس میں سے آپ چوز کیجیے گا اگر آپ کرنا چاہیں مزید، اور اگر اسی کلاس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ انف ہو چکے ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ لوگ خود بھی کیجیے گا، لیکن اگر اس صورت کے بات کرنی ہو تو سورہ نور ہے، جیسے سورہ حج ہے، یہ وہ صورتیں کہ تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑی سی اس میں مشکل الفاظ ہے، آسان صورتوں میں کرنا چاہیں تو سورہ کہف ہے، وہ کافی آسان صورت، سورہ طہ کافی آسان ہے، سورہ بنی اسرائیل کافی آسان ہے، تو جس طرح سے آپ دیکھنا چاہیں اگر وہ بھی آپ کا ارادہ ہوا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم قرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔